بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تاریخ اسلام کا ہمارا سبق ہے اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ہجرت مدینہ کے ابتدائی مراحل، اس کی تیاریاں، اس کی مشکلات اور بالآخر ہجرت الی المدینہ یا ہجرت یثرب۔ تو اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی عادت کے مطابق پچھلا سبق دہرائیں گے کہ اس میں ہم نے کیا سبق پڑھا۔ تو پچھلے ہمارے سبق کا عنوان تھا بیعت عقبہ ثانیہ اور اس دورانیے کے کچھ خاص واقعات۔ اپنے اس سبق کا اگر ہم خلاصہ کریں تو اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام یثرب بھیج دیتے ہیں تاکہ اہل یثرب کو دین کی سمجھ دیں، ان کو اسلام کی تعلیمات دیں۔ یہاں یثرب جا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت و تعلیم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مدینہ میں یا یثرب میں ہر گھر میں اسلام پھیل جاتا ہے۔ پھر یوں ایک سال کی مسلسل محنت کے بعد سن 13 نبوی میں جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے اور حج کے دن آتے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ مکہ واپس آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ملاقات جو تھی بڑی بامقصد اور پہلے سے پلان شدہ طے شدہ تھی۔ اس ملاقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے ملتے ہیں اور گفت و شنید اور باہمی معاملات طے کرنے کے بعد ان سے بیعت کرتے ہیں۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے اور اس کا متن اور شرائط وہی بیعت النساء کی تھی جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اولیٰ میں نبی علیہ السلام نے ان سے لی تھی۔ یوں اس بیعت کے مکمل ہونے کے بعد انصار واپس یثرب چلے جاتے ہیں اور اہل مکہ کو بیعت عقبہ کی اطلاع ملتی ہے۔ وہ کچھ سختیاں کرتے ہیں لیکن تب تک انصار جا چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو تھا یہ ہمارے گزشتہ درس کا خلاصہ تھا۔ آج ہم اپنا نیا سبق شروع کرنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ہجرت مدینہ کے ابتدائی مراحل، اور یقیناً اس ہجرت کرنے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں مسلمان بہت سے کٹھن مراحل سے گزرے، بہت ساری تکالیف برداشت کی۔ وہ کیا تھیں وہ آج کے سبق میں ہم جانیں گے۔ اتنی بات تو طے ہے کہ کفار کو انصار مدینہ سے تعلقات کی معلومات ہو گئی تھی کہ انصار مدینہ یا اہل یثرب باشندگان یثرب نے مسلمانوں سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، اتحاد کر لیا ہے، اور ان باتوں کو سن کر سوچ کر کفار قریش کو عجیب و غریب خطرات لاحق ہونے شروع ہو گئے۔ اور اب یہ کیا انہوں نے مشرکین اور کفار قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور شب و روز اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان حالات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو یہ اجازت بلکہ حکم دیا کہ اب تم لوگ یثرب جا سکتے ہو، وہاں جا کر اسلام کا نام آرام سے لے سکتے ہو، اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو۔ یوں مسلمانوں کی تعداد رفتہ یک کے بعد دیگرے یثرب کی طرف روانہ ہونے لگی، تاہم انہیں اس میں بہت ساری مشکلات پیش آئیں۔ ایک بڑی مشکل خود کفار مکہ تھے جو مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ ہجرت بھی نہیں کرنے دے رہے تھے، بلکہ اس سلسلے میں وہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت لوگوں سے چھپا کر اجتماعی انفرادی طور پر دن اور رات میں کسی قافلے وغیرہ کے ساتھ کسی بہانے سے یثرب کی طرف رواں دواں تھی، اور اس سلسلے میں جس شخصیت نے سب سے پہلا شرف حاصل کیا ان کا نام ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الاسد المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کے دودھ شریک ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اس لحاظ سے یہ نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں۔ لیکن انہوں نے ہجرت میں بہت ساری مشکلات جھیلی، کیونکہ ان کی جب یہ جانے لگے تو اہلیہ جو تھی ام سلمہ ان کو ان کے خاندان والے لے گئے کہ خود ہجرت کرنا ہے تو کرو، ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ اسی طرح خود جو ان کا قبیلہ تھا عبد الاسد، ان کے لوگ ان کے بیٹے کو لے گئے کہ ہمارا یہ جو پوتا ہے اس کو تم نہیں لے جا سکتے۔ اس طور پر ابو سلمہ اپنی بیوی اور بچے دونوں سے علیحدہ ہو گئے، لیکن انہوں نے ہجرت کی۔ بعد میں ان کی بیوی نے بہت سارے دکھ جھیلے اور ان کو لوگوں کو ترس آیا اور ان کو واپس لوٹا دی۔ بہرحال اس طریقے سے ان کے پورے خاندان نے جدائی کی، تکلیف کی، ہجرت کے سلسلے میں تکلیف، درد اور مشکلات برداشت کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہجرت
کی اور یہ شرف حاصل کیا کہ انہیں پہلا مہاجر صحابی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ کا دیگر مسلمانوں کے بارے میں رویہ تھا کہ وہ انہیں آسانی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ یہاں پر ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ کفار قریش کے لیے تو ان کا راستہ صاف ہو رہا تھا کہ مکہ میں ان کی جو چودراہٹ تھی، جو دینی پیشوا بنے ہوئے تھے، اس میں مسلمان ایک سنگ اور ایک رکاوٹ ان کے لیے بن رہے تھے، لیکن جب یہ راستہ صاف ہونے لگا، یہ راہ کا کانٹا نکلنے لگا، تب تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا۔ تو بجائے خوش ہونے کے مسلمانوں کی ہجرت سے کافر اور مشرکین مکہ پریشان کیوں ہوئے اور انہوں نے مہاجرین کے لیے ہجرت میں مشکلات پیدا کیوں کی؟ تو اس سوال کے متعدد جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ کو تکلیف تھی کہ کہیں اب مسلمان خشاش بشاش اور خوش و خرم نہ رہنے لگ جائیں، اس وجہ سے یہ پریشان کر رہے تھے مسلمانوں کو۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ مسلمان اب محفوظ مقام بنا رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے رحم و کرم پر تھے، اس وجہ سے یہ مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے ان کو تکلیف تھی کہ ہمارے محکوم اب گویا آزاد ہو رہے ہیں، آزاد ہوتے جا رہے ہیں، لہذا اس وجہ سے بھی یہ مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ ایک ان کا اندیشہ یہ بھی تھا کہ یہ جا کر آئندہ ہمارے لیے مشکل اور خطرے کا باعث بنیں گے، اس وجہ سے یہ پریشان کر رہے تھے۔ ایک ان کی انا کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے ضد اور عناد کو اپنا اصل بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو اب ہجرت کرنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ اور ایک یہ بھی تھا کہ جب یہ مضبوط ہو جائیں گے تو جتنا ظلم اب ہم نے کیا ہے یہ ان سب کا انتقام لیں گے، اس وجہ سے یہ اپنے چنگل میں پھنسائے رکھنا چاہتے تھے، ان کو آزاد ہونے نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، تاہم یہ طے تھا کہ کفار قریش اور کفار مکہ مسلمانوں کی ہجرت سے خوش ہونے کے بجائے ان کی ہجرت میں مسلسل مشکلات پیدا کر رہے تھے، ان کو ہجرت کی اجازت گویا نہیں دے رہے تھے۔ لیکن اکثریت مسلمان اس کے باوجود بھی، جیسے میں نے عرض کی، چھپ چھپا کر رات کی تاریکی میں دن کے اجالے میں انفرادی اجتماعی طور پر یثرب کی طرف روانہ ہو گئے اور ہجرت کا شرف انہوں نے حاصل کر لیا۔ اب اکثر مسلمان یثرب جا چکے تھے اور مکہ مکرمہ میں باقی چند مسلمان ہی رہ گئے تھے۔ ان چند مسلمانوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں ہمیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان وغیرہ کچھ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ابھی تک مکہ میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی مکہ میں تھے۔ اس کے علاوہ چند ایسے حضرات تھے جو بالکل تیار بیٹھے تھے کہ جیسے ہی انہیں موقع ملتا وہ فوراً سے یثرب کی طرف روانہ ہو جاتے۔ علاوہ ازیں کچھ ان کے علاوہ مستضعفین تھے، وہ کمزور اور لاچار مسلمان جو یا تو غلام تھے اور اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں سے جا نہیں سکتے تھے، یا اتنے غریب تھے کہ سفر کے ان کے پاس زاد اور نفقہ اور تیاری اور اسباب موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ مکہ میں رکے ہوئے تھے۔ باقی ان چند حضرات کے علاوہ جتنے بھی مسلمان تھے اب مکہ چھوڑ چکے تھے اور مدینہ منورہ کو اپنا مسکن، اپنا ٹھکانہ بنا چکے تھے۔ یہ حالات دیکھ کر کفار قریش نے ایک منصوبہ بنایا۔ پچھلے ہمارے اسباق میں یہ گزرا کہ عربوں کی جو بھی اہم مجلس ہوا کرتی تھی وہ دار الندوہ میں ہوا کرتی تھی، تو اس دوران بھی انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور دار الندوہ کی ایک میٹنگ بلائی، اور اس دار الندوہ کے اجلاس میں قبائل قریش کے اور قبائل عرب کے مختلف لوگ شریک تھے اور مختلف قبائل تھے۔ ان قبائل میں اگر ہم دیکھیں تو قبیلہ بنو مخزوم تھا، قبیلہ بنو سہم تھا، قبیلہ بنو جمح تھا، قبیلہ بنو عبد الاسد تھا، قبیلہ بنو عبد الدار تھا، قبیلہ بنو امیہ تھا اور قبیلہ بنو نوفل تھا۔ اس کے علاوہ اور چند قبائل تھے، تاہم یہ 8-9 قبیلے جو تھے یہ بڑے بڑے اور مکہ مکرمہ کے سردارانہ حیثیت کے اور حل و عقد والے حضرات سمجھے جاتے تھے۔ اس طریقے سے یہ سارے کے سارے قبائل اپنے تمام تر بڑے بڑے سرداروں کو لے کر آگئے اور دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ اگر ان قبائل کے جو بڑے بڑے رہنما اور سردار تھے ان کا ہم مطالعہ کریں تو قبیلہ بنو مخزوم سے ہمیں ابو جہل اس مجلس میں نظر آتا ہے، قبیلہ بنو سام سے نبیہ اور منبہ بن حجاج نظر آتے ہیں، قبیلہ بنو جمح سے امیہ بن خلف ہمیں نظر آتا ہے، قبیلہ بنو اسد کے ابو البختری اور زمعہ اور حکیم بن حزام جیسی شخصیات نظر آتی ہیں، قبیلہ بنو عبد الدار سے نظر بن حارث ہمیں نظر آتا ہے، قبیلہ بنو امیہ سے عتبہ، شیبہ اور ابو سفیان نظر آتے ہیں، اور قبیلہ بنو نوفل سے طعیمہ، جبیر اور حارث جیسی شخصیات نظر آتی ہیں۔ یہ بالکل سردار اور بڑے حضرات تھے کفار مکہ کے اور عرب کے، جو دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو
ایک طرف کر سکیں، اس حوالے سے کوئی آخری اور اختتامی فیصلہ کر سکیں۔ تو یوں دارالندوہ کی جو قرارداد تھی وہ یہ طے پائی کہ اب ہم مسلمانوں سے جان کیسے چھڑائیں۔ تو اس حوالے سے ایک مشورہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور اس گویا قرارداد کا عنوان جو دارالندوہ میں قرارداد پیش کی گئی اس کا عنوان یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر راستے سے ہٹا دیا جائے تو یہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس ایجنڈے پر بیٹھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے دور کیا جائے۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھ گئے، اور کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ شیطان بھی ایک سردار بنو نجد کے سردار کی شکل میں آ کر بیٹھ گیا تھا، وہ بھی مشورے میں شریک تھا۔ تو جب مشورہ شروع ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، تو ایک تجویز یہ آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا جائے اور یہ بھوکا پیاسا رکھا جائے ان کو، اور بند کر دیا جائے تاکہ اس کو اسی طرح موت آ جائے جیسے اس سے پہلے ہم نے کچھ شاعروں وغیرہ کو سزا دی تھی۔ لیکن یہ رائے مسترد کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اب دیکھو یہ اہل یثرب ان کے ساتھ بیعت کر چکے ہیں، اور تم جانتے ہو جو اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنے بیوی بچے کو تو قربان کر دیتا ہے لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو کہیں ایسا نہ ہو اہل یثرب ہم سے لڑنے کے لیے آ جائے، اور آج کل جنگ کے حالات میں ویسے بھی ہم نہیں ہیں۔ لہذا ایک دوسری تجویز دی گئی، اور دوسری تجویز کچھ یوں تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکال دیا جائے اور ہم اس سے راحت پالیں، اس کو یہاں سے جلا وطن کرنے کے بعد ہمارا ذمہ فارغ ہو جائے۔ لیکن یہ مشورہ بھی رد کر دیا گیا اور یہ کہا کہ اگر ہم یہاں سے نکال دیں گے تو یہ کسی اور جگہ کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنائے گا اور وہاں ہمارے خلاف تیاری کرے گا اور پھر ہم پر کسی نہ کسی دن چڑھ دوڑے گا۔ پھر ایک تیسری تجویز پیش کی گئی جو اس کے سب سے بڑے طاغوت اور سب سے بڑے شیطان نے پیش کی تھی، جس کا نام تھا ابو جہل، اور اس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے۔ جب اس نے یہ بات کی تو شیطان جو انسان کی شکل میں ان لوگوں کے مشورے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ھذا ھو الرأی، اصل رائے اور اصل مشورہ تو یہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لہذا سب نے یہ رائے منظور کر لی اور سب کے گویا اتفاق سے یہ طے ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے، اور یوں قتل کر کے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جان چھڑا لیں گے۔ پھر اس قتل کی بھی انہوں نے کچھ ایسی ترکیب بنائی کہ یہ عام طریقے سے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس طور پر قتل کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان ہیں بنو ہاشم اور بنو عبد مناف، یہ انتقام اور قصاص لینے سے بھی عاجز آ جائیں، اس طور پر ہم قتل کریں گے۔ اور وہ قتل کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ تمام عرب کے قبائل کا خون میں شریک ہونا لازم ہو جائے گا، کہ تمام عرب کے قبائل میں سے ہم نوجوانوں کو لیں گے اور وہ سارے کے سارے نوجوان یکبارگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ جب ایسا معاملہ ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل گویا سب پر ہو جائے گا، اور بنو عبد مناف ہو یا بنو ہاشم ہو، سارے کے سارے قبائل عرب سے لڑائی کرنے کی جرت اور اقدام نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خون بہا اور دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے، جو سب کے سب مل کر دے دیں گے، اور یہ ایک بڑی آسان ترکیب ہوگی۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں قتل کیا جائے گا۔ اس دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اور انہوں نے بذریعہ وحی کافروں کے منصوبے سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گوش گزار کر دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیے۔ سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کافر آپ کے بارے میں تدبیریں اور سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہاں وہ سازشیں کر رہے تھے، یہاں اللہ اپنی تدبیریں بنا رہے تھے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر بنانے میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس طریقے سے وار کے تمام منصوبوں کو بتا دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم اپنے سبق کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ آج کے درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ بیعت عقبہ کے بعد مسلمانوں کو یثرب ہجرت کرنے کا حکم مل گیا، اور مسلمان یثرب کی طرف جانے لگے، اور ہجرت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سخت قسم کی مشکلات درپیش ہوئیں۔ اسی طریقے سے کفار قریش مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے لگے، اور یہ کیوں روکنے لگے، اس کے کئی اسباب تھے جو ہم نے پڑھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کفار کیسے دارالندوہ میں جمع ہو گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا اجلاس کیا، اور اجلاس میں مختلف مشوروں کے بعد
آخری جو باتیں ہوئی وہ یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں اور منصوبوں کا وحی کے ذریعے سے علم ہو گیا، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اس سفر ہجرت کی کیا داستان ہے، اس میں کیا کیا واقعات ہیں، کیا دروس ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنے کسی اگلے درس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔